الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين. وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال قال إن الله استفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم. وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم الطابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده قال الذين يظنون أنهم ملاقو الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فهزموهم بإذن الله. وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين. صدق الله العظيم. ترجمہ آیت 243 سے 252. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. تم نے ان لوگوں کے حال پر بھی کچھ غور کیا جو موت کے ڈر سے اپنے گھر بار چھوڑ کر نکلے تھے اور ہزاروں کی تعداد میں تھے. اللہ نے ان سے فرمایا مر جاؤ، پھر اس نے ان کو دوبارہ زندگی بخشی.
حقیقت یہ ہے کہ اللہ انسان پر بڑا فضل فرمانے والا ہے، مگر اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے۔ مسلمانوں، اللہ کی راہ میں جنگ کرو اور خوب جان رکھو کہ اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ تم میں کون ہے جو اللہ کو قرض حسن دے تاکہ اللہ اسے کئی گناہ بڑھا چڑھا کر واپس کرے؟ گھٹانا بھی اللہ کے اختیار میں اور بڑھانا بھی، اور اسی کی طرف تمہیں پلٹ کر جانا ہے۔ پھر تم نے اس معاملے پر بھی غور کیا جو موسیٰ کے بعد سرداران بنی اسرائیل کو پیش آیا تھا۔ انہوں نے اپنے نبی سے کہا، ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کر دو تاکہ ہم اللہ کی راہ میں جنگ کریں۔ نبی نے پوچھا، کہیں ایسا تو نہ ہوگا کہ تم کو لڑائی کا حکم دیا جائے اور پھر تم نہ لڑو؟ وہ کہنے لگے، بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم رائے خدا میں نہ لڑیں، جبکہ ہمیں اپنے گھروں سے نکال دیا گیا ہے اور ہمارے بال بچے ہم سے جدا کر دیے گئے ہیں؟ مگر جب ان کو جنگ کا حکم دیا گیا تو ایک قلیل تعداد کے سوا وہ سب پیٹھ موڑ گئے، اور اللہ ان میں سے ایک ایک ظالم کو جانتا ہے۔ ان کے نبی نے ان سے کہا کہ اللہ نے طالوت کو تمہارے لیے بادشاہ مقرر کیا ہے۔ وہ سن کر بولے، ہم پر بادشاہ بننے کا وقت کیسے حقدار ہو گیا؟ اس کے مقابلے میں بادشاہی کے ہم زیادہ مستحق ہیں، وہ تو کوئی بڑا مالدار آدمی نہیں ہے۔ نبی نے جواب دیا، اللہ نے تمہارے مقابلے میں اسی کو منتخب کیا ہے اور اس کو دماغی اور جسمانی دونوں قسم کی اہلیتیں فراوانی کے ساتھ عطا فرمائی ہیں، اور اللہ کو اختیار ہے کہ اپنا ملک جسے چاہے دے۔ اللہ بڑی وسعت رکھتا ہے اور سب کچھ اس کے علم میں ہے۔ اس کے ساتھ ان کے نبی نے ان کو یہی بتایا کہ خدا کی طرف سے اس کے بادشاہ مقرر ہونے کی علامت یہ ہے کہ اس کے عہد میں وہ صندوق تمہیں واپس مل جائے جس میں تمہارے رب کی طرف سے تمہارے لیے سکون قلب کا سامان ہے، جس میں آل موسیٰ علیہ السلام اور آل ہارون علیہ السلام کے چڑھے ہوئے تبرکات ہیں، اور جس کو اس وقت فرشتے سنبھالے ہوئے ہیں۔ اگر تم مومن ہو تو یہ تمہارے لیے بہت بڑی نشانی ہے۔ پھر جب طالوت لشکر لے کر چلا تو اس نے کہا، ایک دریا پر اللہ کی طرف سے تمہاری آزمائش ہونے والی ہے، جو اس کا پانی پیے گا وہ میرا ساتھی نہیں، میرا ساتھی صرف وہ ہے جو اس سے پیاس نہ بجھائے۔ ہاں، ایک آدھ چلو تو کوئی پی لے تو پی لے، مگر ایک گروہ قلیل کے سوا وہ سب اس دریا سے سیراب ہوئے۔ پھر جب طالوت اور اس کے ساتھی مسلمان دریا پار کر کے آگے بڑھے تو انہوں نے طالوت سے کہہ دیا کہ آج ہم میں جالوت اور اس کے لشکروں کا مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں ہے۔ لیکن جو لوگ یہ سمجھتے تھے کہ انہیں ایک دن اللہ سے ملنا ہے، انہوں نے کہا کہ بارہا ایسا ہوا ہے کہ ایک قلیل گروہ اللہ کے اذن سے ایک بڑے گروہ پر غالب آ گیا ہے۔ اللہ صبر کرنے والوں کا ساتھی ہے۔ اور جب وہ جالوت اور اس کے لشکروں کے مقابلے پر نکلے تو انہوں نے دعا کی، اے ہمارے رب، ہم پر صبر کا فیضان کر، ہمارے قدم جما دے اور اس کافر گروہ پر ہمیں فتح نصیب کر۔ آخر کار اللہ کے اذن سے انہوں نے کافروں کو مار بھگا دیا اور داؤد نے جالوت کو قتل کر دیا، اور اللہ نے اسے سلطنت اور حکمت سے نوازا اور جن جن چیزوں کو چاہا اس کو علم دیا۔ اگر اس طرح اللہ انسانوں کے ایک گروہ کو دوسرے گروہ کے ذریعے سے ہٹاتا نہ رہتا تو زمین کا نظام بگڑ جاتا، لیکن دنیا کے لوگوں پر اللہ کا بڑا فضل ہے کہ وہ اس طرح دفع فساد کا انتظام کرتا ہے۔ یہ اللہ کی آیات ہیں جو ہم ٹھیک ٹھیک تو تم کو سنا رہے ہیں، اور اے محمد تم یقیناً ان لوگوں کے ذریعے رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ صدق اللہ علیہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سے پچھلی جو آیات تھیں وہ تو یہ تھا کہ اس میں تقریباً رکوع نمبر 22 سے 41 تک مختلف احکامات آئے ہیں۔ قصاص ہے، اس میں جہاد کی بھی بات ہے، انفاق ہے، حج ہے، حرمت شراب، جوا، نماز، یہ سارے ہیں۔ یہ پھر یتیموں کے احکامات ہیں، نکاح، طلاق، وہ سارے۔ تو اب یہ ہے کہ مفسرین نے کہا کہ یہ سارے احکامات بیان کر کے اب جو ہے پچھلی امتوں میں سے کچھ مثال دی جا رہی ہے کہ ان لوگوں کی کہ جو اللہ کے حکم کی تعمیل نہیں کرتے تھے، حکم عدولی کر رہے تھے۔ کیونکہ پچھلی جو آیات جتنی بھی احکامات یہ آگے ہیں، یہ رکوع نمبر 22 سے 41 تک، تو ان میں بار بار اللہ تعالیٰ نے تقویٰ کی نصیحت کی، ساتھ ساتھ یہ فرمایا کہ اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ کے حکم کی خلاف ورزی نہ کرو۔ تو ان میں یہ ہے کہ جتنے احکامات ہیں اس میں اس کے بعد یہ آ گئے کہ پچھلی ایک مثال دی گئی۔
اور پھر یہ بھی ایک کچھ مفسرین نے ربط قائم کیا کہ جتنے بھی پچھلے احکامات ہیں تو ان میں جو مشکل ترین احکامات ہیں وہ جہاد اور قتال کے اور انفاق اللہ کے راستے میں خرچ کرنا. تو یہی دو جو چیزیں ہیں یہ انسان کو احکام الہی کے اطاعت سے روکتی ہیں. تو اور یہی جو دو معاملات ہیں حقوق اللہ اور حقوق العباد کے راستے میں عائل ہوتے ہیں. تو انہی کے حوالے سے پچھلی امتوں کی کچھ مثال دی گئی اور ان کو مزید ان کے حوالے سے بات کی گئی. اور پھر یہ ہے کہ ایک اور بھی ربط قائم کیا گیا کہ جہاد و قتال کے حوالے سے کہ یہ جو آیات ہیں یہ غزوہ بدر سے پہلے نازل ہوئی ہیں اور ذہنی طور پر ان کو مسلمانوں کو تیار کیا جا رہا ہے کہ تقریباً اسی طرح کے حالات جو تھے وہ پچھلی قوموں کے اندر بھی پیش آئے. اور انہوں نے جب یہ ہے کہ جہاد سے جو ہے وہ جان جو ہے وہ چھڑائی اور اس پر عمل درآمد نہیں کیا تو اس کے نتیجے میں پھر یہ ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے کیا سزا دی. تو یہ ساری جو ہے وہ اس کی ایک تمہید بنتی ہے. اور سب سے پہلی جو آیت ہے کہ الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم وہم الوف حذر الموت، کہ کیا تو نے نہیں دیکھا کہ وہ لوگ جو نکلے ہیں اپنے گھروں سے ہزاروں کی تعداد میں تھے اور یہ موت کے ڈر سے وہ نکلے ہیں. تو اب اس میں یہ ہے کہ علم طرح کے جو الفاظ ہیں وہ عام طور پر اگرچہ دیکھا تو اس وقت کے لوگوں نے نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ عموماً یہ الفاظ جو ہیں وہ اس وقت استعمال ہوتے ہیں کہ جب ایک مسلمہ حقیقت ہو، لوگ سمجھتے ہوں کہ یہ درست ہے، یعنی جو بیان کرنے والا ہے اس کو بھی اچھی طرح یقین ہو کہ یہ درست ہے، یا وہ بہت زیادہ مشہور ہو وہ معاملہ اور اس کے حوالے سے بھی بات کی جا سکتی ہے. تو اس حوالے سے یہ جو ہے علم طرح کے الفاظ استعمال کیے گئے ہیں. اگرچہ اس وقت کے لوگوں نے یہ دیکھا تو نہیں تھا، لیکن اس کے لیے الفاظ جو ہے وہ یہ استعمال ہو رہے ہیں کہ یہ ایک ایسا واقعہ ہے کہ جو جس کا ہونا یقینی تھا. سورۃ الفیل کے شروع میں بھی علم تر کیف فعل جی اس میں تو بہت نزدیک تھا یہ تو، ہاں جی، لیکن یہ تو بہت پہلے کا ہے، اس لیے اس حوالے سے بحث کی گئی کہ یہ جو واقعہ ہے تو یہ تو ظاہر ہے کہ اس وقت کے لوگوں کو نزدیک بھی نہیں تھا اور ان لوگوں نے دیکھا بھی نہیں تھا. لیکن یہ ہے کہ تدبر القرآن میں جو امین احسن اصلاحی صاحب نے بحث کی کہ ایک تو یہ ہے کہ یہ علم طرح کے الفاظ وہاں استعمال ہوتے ہیں کہ جہاں جو مخاطب ہے وہ عینی شاہد ہو. دوسرا انہوں نے کہا کہ واقعہ کی شہرت اس درجہ کی ہو کہ اس کی نسبت یہ یقینی بات ہے کہ اس سے مخاطب باخبر ہیں. یہ سورۃ الفیل والی بات اس میں آتی ہے کہ وہ بالکل ہی نزدیک تھی اور انہیں یعنی ایک ایسی بات ہے جس کو سمجھ جاتا ہے کہ باخبر ہونا چاہیے، ہر ایک کو پتہ ہونا چاہیے اس بات کا. اور تیسری بات یہ ہے کہ متکلم جو ہے کلام کرنے والا اس کو اعتماد ہو کہ اس واقعے کی صداقت ایسی مسلمہ ہے کہ اس میں کسی شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں ہے. تو اب یہ ہے کہ اس میں خرجوا من دیارہم وہ اپنے گھروں سے نکلے اور وہ ہزاروں کی تعداد میں تھے اور ان کے نکلنے کی وجہ حذر الموت، موت کا ڈر تھا. تو اب اس میں بھی یہ ہے کہ مفسرین نے اس حوالے سے بہت ساری گفتگو کی ہے کہ یہ کون ہے. کچھ مفسرین نے تو مثلا سید قطب شہید تو کہتے ہیں کہ یہ اس پہ تو کوئی بحث کی اتنی ضرورت نہیں ہے، کہ اس بحث میں الجھنے کی ضرورت نہیں کہ وہ لوگ کون تھے، کہاں تھے، کس زمانے میں تھے. وہ کہتے ہیں کہ اگر ضروری ہوتا تو اللہ تعالیٰ خود بتا دے. اصل مقصد اس میں عبرت اور نصیحت ہے اور اس میں زمان و مکان سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اور اصل مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو یہ واضح کیا جائے کہ زندگی اور موت کے جو ظاہری اسباب ہیں اور ان کی جو اصل حقیقت ہے اس کے بارے میں اپنے نقطہ نظر کو درست کرنا، تقدیر پر یقین رکھنا کہ موت اور زندگی اللہ کے ہاتھ میں ہے، موت سے ڈرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. تو یہ بات جو ہے وہ درست دکھائی دیتی ہے کہ چونکہ ان کو غزوہ بدر کے حوالے سے اگر اس تناظر میں لیا جائے، ڈاکٹر صاحب یہ کہتے ہیں کہ یہ جو آیات ہیں
وہ اس غزوہ بدر سے پہلے نازل ہوئی ہیں اور وہ اس کے لیے ذہنی طور پر تیار کیا جا رہا ہے. تو وہ بات پھر اس سے بالکل درست نظر آتی ہے کہ اصل مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو اس بات پر تیار کیا جائے کہ وہ جب جہاد جب ہوتا ہے، جنگ ہوتی ہے، تو ظاہر اس میں پہلا یہی خطرہ ہوتا ہے کہ مر جائیں گے. تو یہ بات لوگوں کے ذہن میں بٹھا دی جائے کہ مرنا اور جینا جو ہے یہ اللہ کے اختیار میں ہے. بچنا اور مرنا، اس میں جو ہے مثال بعض مفسرین نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دی. تو ساری عمر وہ جنگوں کے اندر جو ہے رہے، جہاد کرتے رہے. پہلے دور جو جہالت تھا اس کے اندر بھی وہ جنگیں کرتے رہے، پھر مسلمان ہوئے تو پھر بھی جنگیں کرتے رہے. اور جب وہ فوت ہو رہے تھے تو دنیا سے جا رہے تھے تو کہہ رہے تھے میرے جسم کا کوئی حصہ ایسا نہیں ہے کہ جو زخموں سے خالی ہو، لیکن آج میں بستر پر مر رہا ہوں. تو آنے والے لوگوں کے لیے انہوں نے نصیحت چھوڑی کہ یہ موت اور زندگی اللہ کے ہاتھ میں ہے، جنگوں سے انسان نہیں مرتا، جہاد سے نہیں مرتا. تو اس لحاظ سے یہ تو اب یہ ہے کہ اس میں پھر دو طرح کے ہیں کہ تفسیر عثمانی میں لکھتے ہیں کہ اس میں ان کا وہ ڈر کس چیز کا تھا. ایک تو یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ڈر دشمن کا ڈر تھا اور لڑنے سے وہ گھبراتے تھے، ایک تو یہ بات. یا پھر یہ ہے کہ انہیں کسی وبا کا ڈر تھا اور وہ تقدیر پر اور انہوں نے یقین نہ کیا اور وہاں سے بھاگ گئے. تو اس میں دو باتیں ہیں. مثلا معرف القرآن میں ہے کہ وہ طاعون کی وبا وہاں پر پھیل گئی تھی اور اس کے ڈر سے وہ بھاگے تھے. کوئی 10,000 کی تعداد تھی، موت کے خوف سے گھبرا گئے اور دو پہاڑوں کے درمیان جا کے مقیم ہو گئے. اور سب کے سب پھر یہ ہے کہ اللہ کے حکم سے بجا وقت مر گئے اور کوئی زندہ نہیں رہا. اور وہاں پر ان کی 10,000 افراد کی لاشیں پڑی تھیں. اور پھر اس کے کچھ عرصہ بعد جو ہے وہ بنی اسرائیل کے ایک پیغمبر جو ہے وہاں سے گزرے اور انہوں نے دیکھا اور انہوں نے دعا کی اللہ سے اور اللہ نے ان کو زندہ کر دیا. تفسیر عثمانی میں ہے کہ 7 دن بعد ایک اللہ کے پیغمبر کی دعا کی وجہ سے وہ وہاں زندہ ہو گئے. لیکن یہ ہے کہ کہا گیا ہے کہ یہ جو ساری یہ بات ہے کہ اس کی کوئی تفصیل کسی صحیح حدیث میں سے ثابت نہیں ہے. باقی روایات ہیں، مختلف روایات ہیں، اس کی وجہ سے سید مودودی نے جو لکھا ہے کہ یہ واقعہ جو ہے یہ خروج کا واقعہ تھا، مشہور جو تھا. اور یہ اس کے حوالے سے کہ حضرت موسیٰ نے جو کچھ 12 سرداروں کو فلسطین کی طرف بھیجا اور وہاں کے حالات معلوم کیے. تو سورۃ المائدہ کی وہ کہتے ہیں کہ اس کی جو تفصیل ہے وہ سورۃ المائدہ کی جو 4تھا رکوع ہے اس کے اندر یہ آتی ہے. یہ آیت نمبر 20 سے تقریباً 27 تک یہ آتی ہے. تو وہ ان آیات کا وہ حوالہ دیتے ہیں کہ ان آیات کے اندر جو واقعہ ہے اصل میں یہ وہ واقعہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ اس میں ان آیات کے اندر ہے کہ یاد کرو وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ. وہ یاد کرو کہ جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا تھا کہ میری قوم کے لوگوں اللہ کی اس نعمت کا خیال کرو جو اس نے تمہیں عطا کی تھی. اس نے تم میں نبی پیدا کیے، تم کو فرما روا بنایا اور تم کو وہ کچھ دیا جو دنیا میں کسی کو نہ دیا. تو پھر اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ چونکہ وہ وہاں سے نکل آئے تھے مصر کے علاقے سے، تو صحرا کے اندر دشت فاران ہے اس کے اندر وہ تھے. اور وہاں ان کو کہا گیا کہ آپ جو ہے یہ فلسطین کے علاقے میں جو ہے آپ داخل ہو جائیں اور وہاں اس میں وہ ان کا مقابلہ کریں اور تاکہ تمہاری جو انہوں نے پہلے جو علاقہ چھینا تھا ان سے واپس لے لو. اور اے برادران قوم یا قوم ادخلوا الارض المقدسہ، اے برادران قوم اس مقدس سرزمین میں داخل ہو جاؤ جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دی ہے، پیچھے نہ ہٹو ورنہ ناکام و نامراد پلٹو گے. تو انہوں نے جواب دیا کہ اے موسیٰ وہاں تو بڑے زبردست لوگ رہتے ہیں، ہم ہرگز وہاں نہ جائیں گے جب تک وہ وہاں سے نکل نہ جائیں، اور ہاں اگر وہ نکل گئے تو ہم داخل ہونے کے لیے تیار ہیں. اور ان لوگوں میں سے 2 قال رجلان من الذین یخافون، جو ڈرنے والے تھے، انہوں نے کہا کہ اس میں یہاں یہ بھی کہا تھا نا موسیٰ علیہ السلام آپ اور خدا دونوں ان سے لڑو. ہم یہاں پہ وہ آگے ہے کہ جی
قالوا یا موسیٰ انا لن ندخلها ابدا، اور آگے پھر کہا گیا کہ انت و ربک فقاتلا انا ہاؤنا قاعدون، ہم یہاں بیٹھے ہیں تم اور تمہارا رب وہاں جا کے لڑو۔ تو یہ انہوں نے کہا کہ ان جباروں کے مقابلے میں دروازے کے اندر گھس جاؤ، جب تم اندر پہنچ جاؤ گے تو تم ہی غالب رہو گے، اللہ پر بھروسہ رکھو اگر تم مومن ہو۔ تو یہ پھر آگے انہوں نے بات کی، اور پھر موسیٰ علیہ السلام کا جو الفاظ ہیں وہ بھی یہاں پر ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے میرے رب میرے اختیار میں کوئی نہیں مگر یا میری اپنی ذات یا میرا بھائی، بس تو ہمیں ان نافرمان لوگوں سے الگ کر دے۔ تو اللہ نے جواب دیا کہ اچھا تو وہ ملک 40 سال تک ان پر حرام ہے، یہ زمین میں مارے مارے پھریں گے۔ یہ انہوں نے نقشہ بھی اس کا دیا ہے، وہ سارے علاقہ جو ہے جس میں وہ اس 40 سال کے عرصے تک وہ اس میں وہ مارے مارے پھرتے رہے۔ اور تو اس کا انہوں نے یہ کیا کہ یہ جو لوگ تھے یہ اس حوالے سے ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ کافی بڑی تعداد میں مصر سے نکلے اور پھر وہ جو تھے وہ گھوم پھر رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا کہ یہ فلسطین کے علاقے میں جو کنعانی ہیں ان کو ان سے مقابلہ کرو اور اس علاقوں کو فتح کر لو، لیکن انہوں نے بزدلی دکھائی اور آگے بڑھنے سے انکار کر دیا۔ آخرکار اللہ نے انہیں 40 سال تک زمین میں سرگرداں پھرنے کے لیے چھوڑ دیا، یہاں کہ ان تک ان کی ایک نسل ختم ہو گئی اور دوسری نسل صحراؤں کی گود میں پل کر اٹھی۔ تو اس میں وہ کہتے ہیں کہ یہ جو موت ہے اور حیات ہے یہ اس معنوں میں شاید ہے کہ مطلب ایک نسل وہاں پر ختم ہو گئی اور دوسری جو ہے وہ نسل جو ہے وہ اٹھی، تو یہ جو کہا گیا کہ وہ مر گئے اور پھر اللہ نے ان کو زندہ کیا۔ تو یہ اس معنوں کے اندر بھی ہو سکتا ہے ایک ان کا یہ ہے، لیکن یہ ہے کہ اس میں جو تدبر القرآن کے اندر ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ اس معنوں میں تقریباً اس سے ملتی جلتی تفسیر ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ بنی اسرائیل جو ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد وہ بدعات کے اندر مبتلا ہو گئے تھے اور سخت انتشار میں مبتلا تھے، اور تعداد تو ان کی 3 لاکھ سے زائد تھی، لیکن بدعات اور شرک کے غلبے کی وجہ سے ان کی مذہبی اور اخلاقی حالت بہت زیادہ خراب تھی۔ تو وہ کہتے ہیں کہ وہ یہ جو مردہ ہونا ان کا وہ اس معنی میں ہے کہ اخلاقی اور ایمانی موت ان کی ہو گئی۔ یہ موت کا جو ذکر ہے اس طرح ہوتا ہے، مثلا علامہ اقبال نے جو ہے وہ کئی جگہوں پر یہ لفظ استعمال کیا ہے، مثلا مشکلیں امت مرحوم کی آساں کر دے، مور بے مایا کو ہمدوش سلیماں کر دے، تو یہ اس امت مسلمہ کے لیے لفظ امت مرحوم استعمال کیا انہوں نے۔ تو یعنی جس قوم کے اندر جہاد کا جذبہ مفقود ہو جائے اور وہ اللہ کے نازل کردہ تعلیمات سے ہٹ جائے تو در حقیقت وہ مردہ ہے۔ جو اللہ کا ذکر جو ہے ایک یہ بھی آیات حدیث کے اندر آتا ہے کہ جو ذکر نہیں کرتا تو وہ دل جو ہے وہ مردہ ہے۔ تو اس معنوں کے اندر بھی جی یہاں پہ ایک پرابلم ہے چھوٹی سی۔ جی فقال لهم اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا کہ مر جاؤ۔ جی تو اللہ تعالیٰ کسی کو گمراہ تو نہیں کرتے؟ نعوذ باللہ۔ نہیں گمراہ تو نہیں کرتے، لیکن یہ ہے کہ بدعات میں کرتے تھے، وہ اخلاقی پستی میں مبتلا ہوتے، تو وہ اللہ تعالیٰ نہیں ایسی کئی آیات بھی آئی ہیں نا کہ جو کہ جنہوں نے اپنے لیے گمراہی پسند کر لی تو اللہ نے ان کو اسی طرف رہنمائی کی، ایسا بھی ہے۔ اس کا ایک دوسرا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ نے ان کو گمراہ قرار دیا، جی گمراہ کیا کے بجائے گمراہ قرار دیا۔ اسی طرح یہ بھی ہے کہ جو میرے راستے میں جدوجہد کریں گے ہم ان کو راستہ دکھائیں گے، تو ایسا یہ بھی کہ کئی آیات کے اندر یہ آیا ہے کہ جنہوں نے اپنی گمراہی پسند کر لی تو اللہ نے ان کو اسی میں چھوڑ دیا، تو یہ بھی ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ یہ کوئی قطعی بات نہیں، مختلف مفسرین کا میں بات کر رہا ہوں، اور اس کی اختتامی بات وہی ہے جو سید قطب شہید نے کی ہے کہ اگر ان بحثوں میں نہ بھی پڑھیں اور اس کا ظاہری مطلب بھی لے لیں تو پھر بھی مطلب اس کا یہی بنتا ہے کہ موت اور زندگی جو ہے اللہ کے اختیار میں ہے، اس سے ڈرنا، موت سے ڈرے نا لوگوں کے اندر جو ہے۔ تو وہ امین حسن اصلاحی صاحب اس معنی میں اس کو لیتے ہیں۔ میں نے اور بھی ایک مثلا ایک علامہ اقبال کی ایک اور ہے، روئے امم کی حیات کشمکش انقلاب،
جس میں نہ ہو انقلاب موت ہے وہ زندگی. تو اس معنوں کے اندر انہوں نے لیا ہے. اسی طرح ایک اور بالکل ہی اسی آیت سے ملتی جلتا جائے وہ شعر ہیں ان کے. دل لرزتا ہے حریفانہ کشا کش سے تیرا، زندگی موت ہے کھو دیتی ہے جب ذوق خراش. عصر آذر ملک الموت ہے تیرا، جس نے قبض کی روح تیری دے کے تجھے فکر معاش. تو اگر یہ ہے کہ انسان جو ہے کوئی قوم اس میں فکر معاش میں پڑھ کر وہ اللہ کے حکم سے غافل ہو جائے، جہاد سے جان چھڑائے، تو پھر اس کی یہی حالت ہوتی ہے. اس طرح ایک حدیث بھی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ جو کافر قومیں ہیں تم پر ایسے ٹوٹ پڑیں گی جس طرح کوئی بھوکا آدمی دسترخوان پر ٹوٹ پڑتا ہے. تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ علیہ وسلم کیا ہم اس وقت تھوڑے ہوں گے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ نہیں، زیادہ ہوں گے کافی، لیکن تمہارے اندر وہن کی بیماری پیدا ہو جائے گی. اور پھر صحابہ نے پوچھا کہ وہن کیا ہوتا ہے؟ تو فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حب الدنیا و کراہت الموت. یہ ہے کہ موت سے جو ہے وہ تم ڈرو گے اور دنیا کی محبت تمہارے اندر آ جائے گی. تو انہوں نے کہا کہ یہ موت اور حیات اس معنوں میں ہو سکتی ہے. انہوں نے بھی کوئی قطعی بات نہیں کی. انہوں نے کہا کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ واقعی کوئی قوم ہو کہ وہ موت کے ڈر سے باغی ہو اور اللہ نے ان سب کو کر دیا ہو، لیکن وہ اس معنوں کے اندر بھی ہو سکتا ہے. اور اس کی وہ جو مثال پھر دیتے ہیں کہ یہ اتنی بڑی جو خراب ان کی حالت تھی، تو اس میں یہ ہوا کہ پھر فلسطینیوں نے ان کو بری طرح مرعوب کر لیا، ان پر حملہ کیا، ان کا قتل عام کیا، اور وہ جو صندوق ہے وہ تابوت سکینہ وہ بھی ان سے چھین کر لے گئے، جس کی حالت ان کے ہاں قبلہ کی سی تھی. ہمیشہ وہ اس کو ایک گاڑی کے اندر رکھ کے آگے رکھتے تھے ہمیشہ، تو وہ بھی ان سے چھین کر لے گئے. تو وہ کہتے ہیں کہ یہ خوف اور بزدلی کی یہ موت کی کیفیت ان پر 20 برس تک جاری رہی. اور اس کے بعد پھر سموئیل نبی علیہ السلام آئے اور انہوں نے اصلاح و تجدید کا کام کیا. انہوں نے شرک و بدعت سے توبہ کی اور انتشار کو ختم کیا، اور فلسطینیوں کے مقابل کھڑے ہو کر اپنے بہت سارے علاقے جو ہے وہ ان سے واپس لے لیے. تو یہ اس معنوں میں زندگی ہو سکتی ہے. سید مودودی کا خیال ہے کہ وہ ایک نسل ختم ہو گئی، تو اس سے مراد یہ ہے کہ وہ جو بزدل لوگ تھے وہ مر گئے. تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ موت، اور جو ان کی اگلی نسل آئی وہ بہادر تھی، اس نے جہاد کے راستے پر گامزن ہو گئی، تو وہ ان کی زندگی ہو گئی. تو یہ سارے اس پہ ہیں، لیکن بہرحال آخر میں اس کا خلاصہ یہی ہے کہ کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ بہت فضل والا ہے اور اکثر لوگ نہیں جانتے. تو اصل بات یہی ہے کہ ہمیں اس بات پر یقین ہونا چاہیے کہ موت اور حیات اللہ کے اختیار میں ہے، اور باقی جو تدابیر سے موت کو ٹالا نہیں جا سکتا. یہ اختیار جو ہے اللہ ہی کا ہے. تو اس لیے ہمارے اندر جو ہے وہ بہادری ہونی چاہیے، الجہاد سے ہمیں جان نہیں چھڑانی چاہیے. مطلب یہ تسلی دینے والی آیت ہے جی، کہ جب موت اللہ کے ہاتھ میں ہے تو پھر ڈرنے کی کیا ضرورت. مطلب وہ گھر سے نکلے موت ہی کے ڈر سے کہ موت سے بچ جائیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو مار دیا اور پھر ان کو زندہ بھی کیا. اور ہم ڈاکٹر اکثر دیکھتے رہتے ہیں کہ بعض مریض خود بھی سمجھتے ہیں اور ہم بھی سمجھتے ہیں کہ یہ ابھی مر جائیں گے، جی، لیکن وہ لمبا عرصہ تک زندہ رہتے ہیں، اور بعض نارمل چلتے پھرتے اگلے دن پتہ چلتا ہے مر گئے. تو اس میں مطلب یہ ہے کہ سارے ڈاکٹر صاحب بھی اس پہ کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پھر واقعہ یہ عمل ہوا ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جیسے ایک قوم مر جاتی ہے اور پھر اس کی نشاط ثانیہ ہوتی ہے. انہوں نے یہ لفظ استعمال کیا. تو اس معنوں کے اندر مرنا معنوی اور روحانی اخلاقی بھی ہو سکتا ہے، لیکن یہ ہے کہ اللہ کے اختیار سے کچھ بار نہیں ہے، کچھ سب کو مار کر جلا بھی سکتا ہے. تو یہ بھی ممکن ہے. تو یہ دونوں چیزیں جو ہیں وہ اس کے اندر ممکن ہیں. اور پھر یہ جو ہے اگلی آیت جو ہے بالکل اسی کے ساتھ، یعنی اسی کے ساتھ متصل نظر آتی ہے. اور اس میں اگلی جو آیت ہے اس سے یہی پتہ چلتا ہے کہ جو جہاد سے جی چرانا اور اس کی وجہ سے پستی میں آ جانا وہ زیادہ قریب لگتی ہے یہ تشریح، کیونکہ اگلی میں وقاتلوا فی سبیل اللہ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ وہ بات آ جاتی ہے. بالکل جہاد کا حکم جو ہے وہ اگلی آیت کے اندر آ جاتا ہے کہ اللہ کے راستے میں جہاد کرو. اور
اس کے بعد پھر اب جان کے ساتھ جہاد کے ساتھ آ جاتا ہے مال کا جہاد. یہ اکثر جگہوں پر قرآن میں یہ الفاظ جو ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ ملتے جلتے. مثلاً سورۃ الصف کے اندر ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا ھل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم. مال اور جان دونوں سے جہاد جو ہے کرو. تو اس لیے جب بھی جہاد ہوتا ہے تو اس کے لیے مال کی ضرورت بھی پڑتی ہے. اور کہا گیا کہ کون ہے جو اللہ کو قرض حسنہ دے اور اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو بڑھا کر واپس کرے, بڑھا چڑھا کر واپس کرے. گھٹانا بھی اللہ کے اختیار میں ہے اور بڑھانا بھی اللہ کے اختیار میں. تو یہ اللہ ہی کے اختیار میں ہے, اللہ تعالیٰ بڑھا کے دیتا ہے. اور بعض آیات کے اندر ہے کہ جب وما تقدموا لانفسکم من خیر تجدوہ عند اللہ, یہ سورۃ المزمل میں ہے, وہ خیرم و اعظم اجرا, کہ جو کچھ تم بھیجو گے اپنے مال میں سے تو اسے اللہ کے ہاں پاؤ گے, یہ بہتر بھی ہے اور اجر کی لحاظ سے بڑا بھی ہے. قرض حسن کے بارے میں مختلف مفسرین نے مختلف تفاسیر کی. ایسا قرض جو خالص نیکی کے جذبے سے ہو, بے غرضانہ ہو, کسی نفسانی غرض سے نہ دیا جائے. اور تفسیر عثمانی میں ہے کہ جو قرض دے کر تقاضا نہ کرے, اپنا احسان نہ رکھے, بدلہ نہ چاہے اور حقیر نہ سمجھے, پاکیزہ مال میں سے دے, یہ بھی اس کی خاصیت ہے. یہ ساری جو ہے. اور پھر ظلال قرآن میں ہے کہ دل کی تنگی کے ساتھ نہ دے, فرخ دلی کے ساتھ دے, نمائش نہ ہو, صرف اللہ کی خوشنودی کے لیے دے, کسی دنیاوی غرض کے لیے نہ دے. اور حقیر چیز نہ دے, بے وقت چیز نہ دے, محبوب چیز دے. جو لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون, چوتھے پارے کی پہلی آیت ہے کہ تم نیکی کو ہرگز نہیں پا سکتے جب تک اپنی محبوب چیز جو ہے وہ اللہ کے راستے میں خرچ نہ کرو. محبوب رقم بھی ہو سکتی ہے, محبوب زندگی کا حصہ بھی, جوانی کا حصہ وہ بھی ہو سکتا ہے. جو وقت قیمتی ہو وہ اللہ کے راستے میں دے, جو پیسہ قیمتی ہو وہ اللہ کے راستے میں دے, تو اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو بڑھا چڑھا کر دے گا. واپس دنیا کے اندر بھی دے سکتا ہے, آخرت میں بھی دے سکتا ہے. اور یہ ہے کہ اللہ دل کو غنی کر دے, پیسے تھوڑے ہوں لیکن اس کے دل جو ہے وہ غنی ہو جائے. یہ بھی ایک مال کے بڑھانے کی صورت ہو سکتی ہے. اور گھٹانے کی صورت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ بہت زیادہ پیسے ہوں, یہ جو کہا گیا کہ جب ستو اور یک بزو, اللہ تنگ بھی کر دیتا ہے. پیسے بہت زیادہ ہوں لیکن دل جو ہے وہ اس کا جو ہے فقیر ہوتا ہے, وہ اپنے آپ کو مزید عوض اس کے اندر آ جاتی. اس طرح کے بہت سارے کردار ہمارے معاشرے میں نظر آتے ہیں. اور پھر اس کے بعد کہا گیا کہ آپ نے بنی اسرائیل کا ذکر ہے کہ ان میں سے انہوں نے اپنے نبی کو کہا. یہ جو نبی کا زیادہ تر یہی ہے کہ تفسیر کے اندر آتا ہے سموئیل نبی, شموئیل بھی ہے, سموئیل تو عموماً نام بھی ہوتے ہیں. تو تفہیم القرآن میں ہے کہ تقریباً 1000 قبل مسیح کا یہ واقعہ ہے. اور اس میں یہ تھا کہ جو سموئیل نبی تھے, جو پچھلا ان کا ذکر آیا ہے کہ انہوں نے کچھ علاقے تو جو ہے وہ ان کی سرکردگی میں آزاد ہو گئے تھے, لیکن پھر وہ کافی بوڑھے ہو گئے. تو انہوں نے کہا کہ ہمارے لیے کوئی بادشاہ مقرر کر دے. ملک کا لفظ جو ہے یہ بادشاہ کے لیے بھی آ سکتا ہے, اور کچھ جو ہے وہ مفسرین نے کہا کہ یہ سپہ سالار کے معنی میں بھی آتا ہے کہ چونکہ وہ بوڑھے ہو گئے تھے تو انہوں نے کہا کہ ہمارے لیے سپہ سالار مقرر کر دیں تاکہ ہم جو ہے جنگ کریں, تو باقی جو علاقے ہیں وہ بھی ہم چھڑا لیں. تو اب جو ان کے نبی ہیں وہ سمجھتے تھے کہ اصل مسئلہ ان کے یہ نہیں ہے کہ کوئی ان کا لیڈر نہیں ہے, اور وہ نہیں ہے. اصل مسئلہ یہ ہے کہ یہ ان کے اندر کی جو بزدلی ہے وہ ہے. تو اس لیے انہوں نے کہا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اب جہاد تم پر فرض ہو جائے, قتال کی اجازت مل جائے اور پھر تم نہ کرو. تو یہ بالکل وہی کیفیت تقریباً نظر آ رہی ہے جو مسلمانوں کی تھی. یعنی جو الفاظ ہیں ان کے تقریباً وہی ہیں کہ ہم کیوں نہیں جنگ کریں گے, کہ ہمیں اپنے گھروں سے نکال دیا گیا, ہمارے بال بچے ہم سے جدا کر دیے گئے, اور اب جو ہے وہ اگر جنگ ہوگی تو ہم کریں گے. تو یہ بالکل وہی بات جو ہے وہ مسلمانوں کے ساتھ بالکل ملتی جلتی ہے کہ جس طرح ان کو گھروں سے نکال دیا گیا تھا, وہ مدینہ میں تھے. تو بنی اسرائیل بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم کیوں نہیں جو ہے وہ ہمیں گھروں سے نکال دیا گیا تھا. یہ پیچھے آتا ہے کہ انہوں نے ان کو گھروں سے نکال دیا, قیدی بنا لیا. تو اس لیے یہ بھی ہے کہ انہوں نے کہا کہ نہیں ہم تو جنگ کریں گے. اور
آگے پھر انہوں نے کہا کہ پھر ان کے نبی نے کہا کہ ہم طالوت کو تمہارے لیے بادشاہ بناتے ہیں، تمہارے لیے سپر سالار بناتے ہیں یا ملک بناتے ہیں، اور لیکن وہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے، تو اس کے پاس تو مال نہیں ہے۔ ان کے خیال میں یہ تھا کہ جو مالدار آدمی ہے وہ ہونا چاہیے، لیکن اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ نہیں، اسے علم اور جسم دیا گیا ہے، جسمانی صلاحیتیں بھی ہیں، علم بھی۔ تو لیڈرشپ کا کنسیپٹ ہمارے ذہن میں کلیئر ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ کے جو ہے وہ کسی کی امارت کی وجہ سے، وہ اس کی مالی صلاحیت کی وجہ سے نہیں کسی فرد کو لیڈر کے طور پر تسلیم کرتے، بلکہ یہ ہے کہ اس کے علم اور جسم کی بنیاد پر، اس کو جسمانی صلاحیتیں اور علم کی بنیاد پر جو ہے۔ اور واللہ یؤتی ملکہ من یشاء، اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اپنا ملک دیتا ہے۔ اور پھر کہا گیا کہ اس کی جو سلیکشن جو ہے، اس کے درست ہونے کی ایک علامت یہ بھی ہوگی کہ وہ جو تابوت تم سے چھین لیا گیا تھا، تابوت سکینہ، تو وہ تمہارے پاس واپس آ جائے گا۔ اب اس میں بھی دو قسم کی روایات ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ خود بخود وہ آ گیا تابوت، جو ہے کہ وہ جو ان سے چھین کر لے کر گئے تھے، تو وہ جس شہر کے اندر بھی اس کو رکھتے تھے تو وہاں پر وبائیں پھوٹ پڑتی تھی، بیماریاں آ جاتی تھیں۔ 5 شہر اس طرح ویران ہو گئے، تو انہوں نے اس تابوت کو ایک بیل گاڑی پہ رکھا اور اس کو چھوڑ دیا کہ جدھر چاہے چلا جائے، ہم اس سے جان چھڑائیں کسی طرح۔ اور وہ جو ہے وہ اس میں کہا گیا کہ وہ فرشتوں نے ان کو اس کی حفاظت میں لیا ہوا ہے، یہاں پر اس آیت کے اندر آئے، اور وہ تمہارے پاس پہنچ آئے گا۔ تو وہ خود بخود ان کے پاس بیل گاڑی پہنچ آئی اور ان کو یہ نشانی مل گئی۔ اور کچھ مفسرین نے کہا کہ نہیں، ایسا نہیں ہوا، کہ بلکہ یہ ہے کہ جب طالوت نے جہاد شروع کیا تو کچھ علاقے انہوں نے جب آزاد کر لیے، تو فلسطینیوں نے سمجھا کہ یہ اب جو ہے وہ مزید مصیبت سے جان چھڑانے کے لیے یہ تابوت ان کو واپس کر دیں، تاکہ یہ ہم پر مزید جو ہے حملے نہ کریں۔ تو یہ اس میں دو رائے آتی ہیں۔ اور اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ اگلی 249 نمبر آیت میں کہ آگے چلے، تو پھر وہ لشکر جب آگے گیا تو انہیں کہا گیا کہ تمہاری اب آزمائش ہونی ہے کہ کون ہمارے ساتھ چل سکتا ہے یا کون نہیں۔ تو کہا گیا کہ اس نہر سے جو پانی نہیں پیے گا، اور اتنی اجازت ہے کہ 1 چلو پانی پی لے۔ اس میں یہ ہے کہ کچھ مفسرین نے کہا کہ دریائے اردن تھا یہ، تو جو پانی 1 چلو سے زیادہ پیے گا تو وہ ہمارے ساتھ نہیں رہے گا۔ تو یہ آزمائش ہوتی ہے، جس طرح یہ روزے جو آ رہے ہیں، تو یہ بھی ایک آزمائش اسی طرح ہے، آزمائش کے لیے ہے کہ کون آدمی ہے کہ جو اللہ کی اطاعت کے حکم پر وہ پورا اترتا ہے۔ تو اس میں یہ ہے کہ زیادہ تر لوگوں نے تو پی لیا، اور کہا جاتا ہے کہ پھر جو رہ گئے وہ 313 تھے، تو اس لیے یہ بھی غزوہ بدر کے ساتھ مماثلت بنتی ہے۔ کچھ جگہ پر یہ آیا ہے، روایات ہیں، اس میں کوئی حدیث میں نہیں ہے۔ اور ان لوگوں نے جو پانی نہیں پیا تو ان کو لے کر وہ پھر چلے گئے اور انہوں نے جنگ کی۔ اور کچھ لوگوں نے اب پھر یہ ہے کہ آگے پھر وہ ڈرنے لگ گئے، فلما جاوزہ، تو آگے پھر وہ کہتے ہیں کہ یہ تو ہم جالوت سے ہم جنگ نہیں کر سکتے، وہ بڑا زبردست ہے۔ اب جن لوگوں نے، جن کا خیال تھا کہ ہمیں اللہ سے ہمیں ملنا ہے، یعنی جن کا آخرت کا عقیدہ مضبوط تھا کہ آخر کار ایک دن اللہ کے سامنے حاضر تو ہونا ہے ہم نے، تو آخرت کا عقیدہ اس کا مطلب ہے بہادر بناتا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ کئی دفعہ کم لوگ جو ہے وہ زیادہ پر غالب ہوئے، تو کہا جاتا ہے کہ یہ غزوہ بدر بھی اسی طرح ہے، کم لوگ زیادہ پر غالب آ گئے۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ تو اس میں ہے کہ ہم اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے، جلد جب دیر جو ہے، موت اور زندگی اللہ کے اختیار میں ہے، تو اس لیے صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے اللہ۔ صبر یعنی ثابت قدمی جو ہے، تو وہ پھر آگے چلے، اور پھر انہوں نے دعا بھی کی۔ تو یہ دعا بھی، اس دعا کے حوالے سے بھی کہا گیا کہ یہ دعا جو ہے کہ صبر، ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا، اور ہمارے قدموں کو جما دے، وانصرنا علی القوم الکافرین۔ تو یہی پھر دعا جو ہے وہ کہا جاتا ہے کہ غزوہ بدر کے حوالے سے بھی سکھائی گئی کہ جب آپ یہ ان کا سامنا کریں تو یہ دعا کریں۔ اور افرغ، انڈیلنا، کسی پر ڈال دینا، یعنی جو ہے وہ صبر جو ہے وہ صرف مصیبت پر صبر نہیں ہے، صبر جو ہے وہ ہر مشکل کے باوجود ثابت قدم رہنا، اس کو صبر کہا جاتا ہے، ڈٹے رہنا اس معنی میں آتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے انہوں نے دعا کی،
اور پھر اس دعا کی بدولت فَعَزَمُوهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ کے اذن سے انہوں نے ان کو شکست دی. تو یہ بھی یہ ہے کہ یہ بات جو ہے غزوہ بدر کے بعد بھی جو آیات آتی ہیں ان کے اندر بھی یہ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ سب کچھ کرنے والا اللہ تعالیٰ ہی ہے. اور داؤد علیہ السلام نے جالوت کو قتل کیا. تو ان کا یہ کہا جاتا ہے کہ یہ جب 313 افراد رہ گئے تھے، اس میں داؤد علیہ السلام کے والد بھی تھے، ان کے 6 بھائی بھی تھے اور خود داؤد علیہ السلام بھی تھے. تو یہ کچھ روایات میں آتا ہے کہ یہ لشکر میں نہیں تھے بلکہ اپنے بڑے بھائیوں کو کھانا دینے آئے تھے اور بکریوں کو چھوڑ کے آئے تھے، تو بکریاں چراتے تھے. تو ان کے پاس ایک وہ فلاخن اس کا لفظ استعمال کیا ہے، گولیل ٹائپ شاید چیز ہوگی، وہ ہوتی تھی. تو وہ انہوں نے جب طالوت علیہ السلام کو کہا کہ مجھے اجازت دیں کہ میں جالوت کا مقابلہ کرتا ہوں، یعنی یہ جس وقت پہنچے لشکر میں تو جالوت جو ہے وہ للکار رہا تھا اور کوئی اس کے مقابلے میں آنے کی ہمت نہیں کر رہا تھا. تو وہ انہوں نے کہا کہ میں مقابلہ کرتا ہوں. تو یہ باقی بھائیوں کی نسبت چھوٹے بھی تھے، قد میں ذرا چھوٹے تھے، تو پہلے تو ان کو وہ اجازت نہیں دے رہے تھے، لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں، میرے پاس ایک ایسی چیز ہے جس سے میں شیروں کے جبڑے بھی توڑ دیتا ہوں. تو انہوں نے کہا کہ پھر ٹھیک ہے. طالوت نے ان کو تیار کیا، ان کو جنگی لباس وغیرہ پہنایا. تو وہ جنگی لباس میں وہ تو چونکہ آزاد فضا کے عادی تھے، وہ جنگ تو کرنے کے عادی نہیں تھے، تو ان کو وہ بڑا مشکل لگا. انہوں نے کہا میں اس سے تو نہیں میں. تو انہوں نے پھر وہ جنگی لباس جو ہے وہ پھر اتار دیا اور وہ اپنی گلیل سی لے کر فلاخن جو ہے اور پتھر لے کر چلے گئے. اور ان کا نشانہ اتنا تھا کہ وہ جو جالوت تھا وہ بالکل سر تا پا جو ہے وہ لوہے میں غرق ہوتا تھا، صرف آنکھیں اس کی نظر آتی تھیں. تو انہوں نے وہ نشانہ جب مارا تو اس کی آنکھوں میں وہ پتھر گیا اور اس کی دماغ میں گھس گیا. اور کچھ جگہوں پر یہ ہے کہ تفسیر عثمانی میں ہے کہ نہیں 3 پتھر انہوں نے مارے اور وہ لوہے میں سے گزر کے، تو وہ بھی ہے. تو اسرار صاحب کہتے ہیں کہ نہیں، انہوں نے آنکھ میں کیا اور آنکھ سے وہ دماغ میں گھس گیا اور وہ مر گیا. تو اس کے بعد پھر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو پیغمبر بھی بنایا، ان کو حکمت بھی دی، اور طالوت نے ان کو اپنا داماد بھی بنا لیا. اور اس کی حکمت بتائے گی کہ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ، اگر اللہ تعالیٰ اس طرح بعض کو دوسرے سے دفع نہ کرتا تو پھر تو فساد ہوتا ہے. ایک گروہ جو ہے مترک العنان بن جاتا، دوسرے کو اللہ اٹھاتا ہے. جب ایک جو ہے وہ حد سے بڑھ جاتا ہے تو پھر تو اور تلک آیات اللہ نتلوها علیک بالحق وانک لمن المرسلین. آخر میں اختتام کیا گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے اقرار سے. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے.